السلام علیکم، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اسکین اردو لٹریچر پر۔ آج کی ویڈیو ہوگی ہماری شکشک بھرتی جو BPS یعنی بہار پبلک سروس کمیشن، اس کے تحت ہی پرائمری لیول پر جو ٹیچرز بننا چاہتے ہیں ان کے لیے آج کی ویڈیو ہوگی۔ اور آج کی ویڈیو ہماری بیس ہوگی NCERT اور پلس SCERT جو بہار کی SCERT ہوگی، اس میں دیکھیں گے۔ اور یہاں پر آپ کو سارا کچھ دیکھنے کو ملے گا، اردو گرامر بھی اور اس کے اسباق، اور ان میں جو معلومات ہیں حیات و خدمات جہاں سے کوشچنز بن سکتے ہیں وہ سارا کچھ آپ کو ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گا۔ تو یہ ہماری پہلی ویڈیو ہوگی۔ اس کے علاوہ یہاں پہ بہار کے علاوہ ادر اسٹیٹ والے بھی اس ایگزامس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی اسٹیٹ کا ہو۔ تو یہ لوگ بھی ایگزامس لیکن صرف پرائمری لیول کے لیے ہی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے ایگزامس کی تیاری کرنے کے لیے آپ کو بیسک نالج ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ کو پراپر ایک اسٹڈی پلان بنانا ہوگا، فوکس کرنا ہوگا ٹائم مینجمنٹ پہ۔ اس کے علاوہ آپ نیوز پیپر کا بھی مطالعہ کرنا ہوگا، اس کے بعد ہے PYQ کا۔ PYQ بھی ضروری ہے، آپ کو آن لائن موک لگانا ہوگا، آن لائن موک اور NCERT پلس SCERT یہ دونوں کتابیں بھی پڑھنی ہوگی۔ لیول کے لیے آپ ایگزامس دے رہے ہیں ان کی SCERT اور NCERT دونوں کو ساتھ لے کر چلے اور وہاں سے پڑھیں۔ NCERT سے اور SCERT سلیبس کے باہر کوئی بھی چیزیں نہیں ہوتی، تو یہاں پہ آپ کو بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا NCERT میں اور SCERT ان کتابوں میں۔ بھرتی کے لیے ایگزامس کی تیاری کر رہے ہیں کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں جو پرائمری لیول کے لیے یا پھر اپر پرائمری لیول کے لیے پھر یا کالج لیول پر ایگزامس کی اپلائی کر رہے ہیں TGT کے لیے، تو اس کے لیے آپ کو یہ سارے کچھ NCERT اور SCERT کتابیں پڑھنی ہوگی۔ یہ ہماری پہلی کلاس ہوگی جس میں ہم دیکھیں گے تھرڈ کلاس کی NCERT دیکھیں گے۔ اس کے بعد تھرڈ کلاس کی ہم SCERT بھی دیکھیں گے۔ تو یہ آج کی پہلی ویڈیو ہوگی۔ انشاءاللہ یہ ساری ویڈیو آپ کے ایگزامس پوائنٹ آف ویو سے کافی ہیلپ فل ہوگی اور کافی آپ کو اس سے اس ویڈیو سے مدد ملے گی انشاءاللہ۔ اور NCERT اور SCERT پر ہی مبنی ہوگی ویڈیو، جتنے بھی ویڈیو آئیں گے یہ دونوں اسی پر مبنی ہوگی۔ دیکھیں اور چینل پر اگر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، بازو بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ جب بھی نیو ویڈیو اپلوڈ ہو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ ہی کو ملے۔ تو یہ ہماری تھرڈ کلاس کی NCERT ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے، پہلے ہم دیکھیں گے کہ فہرست میں کیا کیا دیا ہوا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ ایک نظم ہے جو ساری دنیا کے مالک نظم ہے، یہ کس کی ہے؟ الطاف حسین حالی کی۔ ڈائریکٹ کوشچنز بن سکتا ہے ساری دنیا کے مالک اس نظم کے خالق کون ہیں؟ تو الطاف حسین حالی۔ پھر دوسرا چیپٹر ہے اس کا طوطے کی چالاکی۔ تیسرا چیپٹر ہے یہاں پہ گفتگو کے آداب، اور چوتھا ہے یہاں پہ میرا پیارا وطن۔ اب یہ بھی ایک نظم ہے، اس کے خالق کون ہے میرا پیارا وطن کے؟ تو سیماب اکبر آبادی اور ارونا آصف علی۔ پانچواں چیپٹر ہے۔ اس کے بعد چھٹا ہے کھیل ہمارے کھیل۔ ساتواں ہے برسات یہ بھی نظم ہے، تو برسات نظم کس کی ہے؟ تو اسماعیل مریٹی کی ہے۔ اس طرح سے بھی ڈائریکٹ کوشچنز بن سکتے ہیں۔ سچ کی جیت، نیم کا پیڑ، شام نظم ہے تو یہ کس کی ہے؟ شام نظم کس کی ہے؟ تو یہ شفیع الدین نیر کی ہے۔ دانتوں کی حفاظت، عید اور درختوں سے محبت۔ اب درختوں سے محبت یہ نظم کس کی ہے؟ یہ مدحت اختر کی ہے۔ اس طرح سے یہاں سے بھی آپ کو فہرست سے بھی ڈائریکٹ کوشچنز مل سکتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ سر CV رمن، یہ بھی ایک چیپٹر ہے۔ اس کے بعد ہے
دیوالی نظم کس کی ہے؟ تو نذیر اکبر آبادی کی نظم ہے دیوالی۔ پھر پیدل سے ہوائی جہاز کا سفر، یہ ایک مضمون ہے۔ مشہور تاریخی عمارتیں ہیں، یہ بھی ایک چیپٹر ہے۔ اور ایک گائے اور بکری، یہ گائے اور بکری یہ نظم ہے، کس کی ہے؟ علامہ اقبال کی ہے۔ اور قدرتی گیس، تو یہ یہاں پہ اتنے 20 چیپٹر ہیں NCERT۔ وہی چیپٹر کرواؤں گی جہاں سے آپ کے ایگزامس میں کوشچنس بننے کے چانس ہے، امید ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا یہاں پہ چیپٹر ہے کہ مالک۔ دیکھیں نظم پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے کہ پورا نظم پڑھے پھر اس کی تشریح وغیرہ کرائی جائے، تو اس کے لیے آپ خود سے پڑھ لیں۔ پر یہ دیکھیں ساری دنیا کے مالک کس کی نظم ہے؟ یہ تو الطاف حسین حالی کی۔ یہاں پہ آپ کو کوشچنس بنتے ہیں کہ الطاف حسین حالی کہاں پیدا ہوئے؟ تو یہ ہوئے تھے پانی پت میں پیدا۔ کب ہوئے تھے؟ 1837 میں، اور ان کی وفات ہوئی تھی پانی پت میں ہی 1914 میں۔ تو یہ چیزیں یاد رکھنے کی ہیں، آپ کاپی پین لے کر نوٹ ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں، جہاں سے آپ کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو یہ اردو کے ادبی نظریے ساز ناقد ہیں، یہ نقاد بھی ہے، سوانحگر بھی ہے، اور صحابِ طرز انشا پرداز بھی ہے۔ یہ الطاف حسین حالی، اور ان کی نظم جو آپ کے NCERT میں شامل ہے وہ کیا ہے؟ ساری دنیا کے مالک، یہ ہے۔ اور ان کی اہم کتابیں ہیں 4، یہ دیکھ لیں۔ حیات سعدی، مقدمہ، شعر و شاعری، یادگار غالب، یہ کیا ہے؟ اور حیات جاوید، یہ ہے سر سید احمد خان کی سماع۔ تو یہ 4 کتابیں آپ کو یاد رکھنی ہیں۔ حیات سعدی، مقدمہ، شعر و شاعری، یادگار غالب اور حیات جاوید۔ آپ کو اس کا سن بھی یاد رکھنا ہوگا۔ اور مقدمہ، شعر و شاعری، یہ کیا ہے؟ یہاں سے ہماری تنقید کی بنیادی ہیں اردو میں، تو یہ چیزیں آپ کو یاد رہنی ضروری ہیں۔ اس کے بعد حالی نے شاعری کے لیے تخیل متعلق کائنات کو ضروری خیال سمجھنے کو غالب کی، شیفتہ کی اور سر سید کی صحبت حاصل تھی۔ اس کے بعد حالی نے ایک طویل نظم لکھی جس کا نام ہے مد و جزر اسلام، یہ کافی اہم نظم ہے ان کی۔ مسدس حالی بھی اس کا دوسرا نام ہے، یہ بھی یاد رکھیں آپ۔ احمد خان کا ایک قول ہے کہ قیامت کے دن جب خدا پوچھے گا کہ تو کیا لایا ہے، تو میں کہوں گا کہ حالی سے مسدس لکھوا کر لایا ہوں۔ تو یہ قول بھی آپ کو یاد رکھنا ہوگا، کیونکہ یہاں سے بھی کوشچن بن سکتا ہے۔ الفاظ معنی ملے گے آپ کو۔ نظم کے ہیں جیسے پرجا یعنی رعایا، عام لوگ، جگت یعنی دنیا، سنسار، ناؤ کھیلنا یعنی ناؤ چلانا، جوت کے معنی ہے روشنی، جل یعنی پانی، تھل یعنی زمین یا ریگستان۔ اس کے بعد یہاں پہ کچھ گرامر بھی دیکھنے کو ملے گا آپ کو یہاں پہ NCERT تیسری کتاب میں، کہ اس میں متضاد الفاظ لکھنا ہے۔ تو تیرنا، ڈوبنا، یہ متضاد الفاظ ہوگا۔ اس کے بعد دور، پاس، اسی طرح جل، تھل اور جل۔ اس کے بعد جاگنا، سونا، پرجا، راجا، اس پر اجالا، اندھیرا، اس طرح سے۔ تو ساتھ ساتھ ہم اردو کے قواعد بھی دیکھیں گے، جو آپ کے یہاں پر دیے ہوئے ہیں، وہی قواعد دیکھیں گے جو CERT میں دیے ہوئے ہیں، یہاں پہ وہی قواعد کو دیکھا جائے گا۔ جگت کا مطلب کیا ہے؟ تو یہ ہے دنیا۔ پھر دوسرا اس میں سبق ہے طوطے کی چالاکی۔ دیکھیے ایک سوداگر رہتا اور وہ کسی کام سے ہندوستان جاتا، وہاں پر سفر کرتا، انہیں ایک پالتو طوطا پالا ہوا تھا، پنجرے میں بند رکھتا رات دن اسے۔ تو وہ سب سے کہتا کہ میں ہندوستان جا رہا ہوں، تو سب کے لیے کیا لانے کا۔ وہ اسی طرح طوطے سے بھی وہ پوچھ لیتا کہ تمہارے لیے کیا لاؤ، تو طوطا اسے کہتا ہے کہ میرے دوست قبیلے یعنی طوطے کے قبیلے والے سے کہے لوگوں کو میرا سلام پہنچا دیجئے، میرا حال بتا دیجئے، ان سے کہے کہ پردیس میں میں ہوں، آپ نے مجھے بھلا دیا، قسمت نے مجھے قید میں ڈالا، آپ آزاد ہیں اور باغوں کی سیر کرتے ہیں۔ اس طرح انہیں پوری اپنی کہانی سنا دیتا، اور جیسا کہ ویسا انہیں کیا ہے طوطے کے قبیلے والوں کو
सौदागर जाकर तो उन तोतों में एक ज़ईफ तोता रहता जो इसकी खबर को सुनकर क्या करता, अचानक क्या है बेहोश हो जाता। कि सौदागर को बड़ा अफसोस होता और वो आगे चल जाता। फिर बाद में तोते को आके वो वही कुछ सुनाता कि मैंने तुम्हारी इसे कहानी सुनाई थी और ऐसा ऐसा एक तोता क्या है गिर के बेहोश हो गया के लिए ये पैगाम होता। तोता भी उसी तरह करता और फड़फड़ाता और दम निकले वैसा कर देता। इसी तरह फिर वो सौदागर ने तोता मर गया समझकर खोल के बाहर रख देता और ये क्या है तोता उड़कर चले जाता। तो ये इसका पैगाम था जो उसके ख़ानदान कबीले वालों ने दिया था तोते के। तो आप पढ़ ले इसे। यहाँ पे सौदागर यानी तिजारत करने वाला और ख़ूबसूरत यानी अच्छी शक्ल वाला, परदेश यानी जो वो मुल्क जो अपना वतन ना हो, रियाही यानी आज़ादी, अजीज़ यानी रिश्तेदार, रंज उठाना यानी सदमा बर्दाश्त करना, माजेरा यानी वारदात को बोलेंगे, दिल फटना बहुत अफसोस करना, रंजीदा गमगीन, घुट घुट कर मर जाना, उठा उठा कर मरना। तो ये इसमें इसका दुरुस्त इंग्लिश से भी क्वेश्चन आता है कि इमला कौन सा दुरुस्त होगा। जैसे यहाँ पे दिए हुआ है अजीज़, तो अजीज़ किस तरह से लिखेंगे, अलिफ से जी या फिर आइन से। तो अजीज़ होगा ये अलिफ, अजीज़ इस तरह से लिखा जाएगा तो दुरुस्त ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे सौदागर, तो सौदागर इसमें दुरुस्त ये होगा, जूम कर लेंगे इसको थोड़ा सा। सौदागर, सौदागर में ये तीसरे नंबर का सौदागर दुरुस्त होगा। और सदमा, सदमा इस तरह से लिखा जाएगा। किस्मत इस तरह से लिखी जाएगी। और इसके बाद ये वह है आज़ाद, आज़ाद इस तरह से लिखा जाएगा। और गलती, ये गलती गैन से इस तरह से लिखे जाएंगी। तो ये दो क्या है गलत है। अब वाहिद जमा, यहाँ पे ग्रामर है। वाहिद जमा में है वाहिद यानी अकेला, एक को बोलेंगे हम। जैसे जुमले में सौदागर तोता क्या है ये वाहिद है, लेकिन तो ये तोते की जमा है। इसी तरह दिल से मुराद एक दिल है, दांतों और उंगलियां ये एक से ज़ायद हैं। वाहिद वो इसम है जो सिर्फ एक शख्स या चीज़ या जगह को ज़ाहिर करे, जबकि दो या दो से ज़ायद हो तो उसे हम जमा कहेंगे। तो यहाँ नीचे वाहिद और जमा है। यहाँ पे दिए हुआ है वाहिद जमा। अब पहले हमने मुतज़ाद अल्फाज देखे थे, अब यहाँ पे वाहिद जमा। वाहिद यानी जो अकेला है, एक है, उसे बोलेंगे। और जमा यानी बहुत सारे, जैसे लड़का ये एक है और लड़के ये क्या है बहुत सारे हैं। इसी तरह लड़की, लड़कियाँ भी हैं, आप उसे पूर कर सकते हैं। जैसे तोहफा, ताइफ। इसी तरह परिंदा, परिंदों। सॉरी में है वहीं से पूछेगा तो आप यहाँ पे पिंजरा, पिंजरे, दांत, दांतों, तो बात, बातें, इस तरह से आप पूरे क्या है यहाँ पे इसे कंप्लीट कर ले। तोहफा, ताइफ, इस तरह से यहाँ पे उस मुल्क से तुम्हारे लिए क्या तोहफा लाऊं, ये किसने कहा था, तो ये सौदागर ने कहा था। ये यहाँ पे है। फिर इसके बाद यहाँ पे तीसरा सबक है गुफ्तगू के आदाब। तो इसमें आपको के बारे में दिए हुआ है कि गुफ्तगू किस तरह से की जानी चाहिए, इसके ताल्लुक़ से है यहाँ पे ये सबक। और यहाँ पे गुफ्तगू यानी बातचीत, आदाब यानी अदब की जमा है। आदाब ये किसकी जमा है, अदब की, यानी बात कहने का या काम करने का मुनासिब तरीक़ा बोलेंगे। और सलीक़ा यानी शऊर, तमीज़, तारीफ़ करना यानी खूबी बयान करना, अक़ीदा यानी यकीन। मुतज़ाद अल्फाज दिए हुए हैं ग्रामर में, आज, कल, यहाँ, वहाँ, बड़ा, छोटा, बहन, भाई। इसी तरह यहाँ पे पूरे आपको छोटे छोटे हैं, आप ये चीज़ें आपको मालूम ही होगी। फिर भी नरमी, सख्ती, ये जो भी है इसे आप देख लें। मुतज़ाद अल्फाज देखें, यहाँ से ही बनेंगे इंशाल्लाह आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस। तो प्यारा वतन, ये एक वतन पर नज़्म है और ये नज़्म है सिमाब अकबर आबादी। अब इनके ताल्लुक़ से हम देखेंगे। था सीमाब इनका तखल्लुस था। असल नाम है इनका सैयद आशिक हुसैन और ये इनकी पैदाइश है आगरा, उत्तर प्रदेश से। और वफ़ात है 1991 कराची, सिंध में। और ये रिश्तेदार थे किसके, दाग दहलवी के, ये उस्ताद भी हैं।
ان کا اصل نام کیا ہے؟ عاشق حسین تھا، اس کا سمام اکبر آبادی کا، اور یہ اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام دیکھ لیں، یہاں سے کوشچنز بن سکتا ہے۔ حسین صدیقی ہیں، شاعر اور حکیم عطار اکبر آبادی کے شاگرد تھے ان کے استاد۔ یہ بھی ٹائم آف انڈیا پریس میں ملازم بھی تھے۔ اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں 1921 میں ریلوے کی ملازمت چھوڑ کر آگرہ میں مستقل سکونت اختیار کر لی، اور خیسر ادب یہ ادارہ کس نے قائم کیا؟ اس طرح سے کوشچنز بن سکتا ہے، تو وہ ہے سمام اکبر آبادی نے۔ اس کے علاوہ یہ مرصع ماہنامہ پردہ نشین آگرہ اخبار کی ادارت کے فرائض بھی انجام دیے انہوں نے۔ اور سمام اکبر آبادی نے فارسی اور عربی کی تعلیم کس سے حاصل کی تھی؟ یہ جمال الدین سرحدی سے اور رشید احمد گنگوہی سے حاصل کی تھی، یہ دونوں سے حاصل کی تھی انہوں نے۔ خیسر ادب ادارے کی انہوں نے قائم کیا، لیکن یہ ماہنامہ پیمانہ اخبار بھی جاری کیا، ماہنامہ ثریا اور ماہنامہ شاعر ہفتہ روزہ تاج اور ماہنامہ کنول اور سہ روزہ ایشیا شائع کیا تھا انہوں نے۔ ساغر نظامی کیا ہے؟ ان کے شاگرد ہے، اس کے سمام اکبر آبادی کے، اور یہ بھی ان کے شاگرد بھی کیا ہے؟ خیسر ادب سے کیا ہے؟ وابستہ ہے۔ دوسرا سوال یہ بن سکتا ہے کہ سمام اکبر آبادی کو تاج الشعراء کہا جاتا ہے، اور دوسرا ناخدائے سخن بھی کہا جاتا ہے۔ خدائے سخن کہا جاتا ہے میر تقی میر کو، اور ناخدائے سخن کہا جاتا ہے سمام اکبر آبادی کو، یہ بھی یاد رکھیں۔ سمام اکبر آبادی کو جانشین داغ کس نے کہا ہے؟ تو سائل دہلوی نے کہا ہے، یہ بھی کوشچنز بن سکتا ہے۔ تو جہاں سے کوشچنز بن سکتے ہیں وہیں سے بتا رہی ہوں میں۔ دیکھیں واحد جمع پھر یہاں پہ آ گیا ہے، دریا وادیاں، تو یہاں سے آپ کو خالی چن کر لکھنا ہے کہ یہاں پہ دریا کیا ہے؟ واحد ہے۔ وادیاں جمع ہے، جنگل واحد ہے، چشمے جمع ہے، نہریں یہ بھی جمع ہے، باغ پھول زحمت، تو اس میں واحد اور جمع یہ دونوں آپ کو فلفل کرنا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ ہے ارونا آصف علی، یہ جو ہے کانگریس کی بہت بڑے لیڈر رہی ہیں، اور انہوں نے ہندوستان چھوڑو تحریک کی کیا ہے؟ ہیروئن بھی ہیں۔ اور ارونا آصف علی پیدا ہوئی تھی 1909 میں، اور یہ بنگالی ہیں۔ اور اس کے بعد یہاں پہ یہ راجا رام موہن رائے، جنہوں نے برہمو سماج کی بنیاد رکھی، ہندوستان چھوڑو تحریک میں گرفتار نہیں ہوئی تھی، لیکن گاندھی جی نے جو ڈانڈی مارچ شروع کیا تھا نمک ستیہ گرہ، اس میں انہوں نے کیا ہے؟ انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اور آزادی ملنے کے بعد ارونا جی تعلیم و تدریس کے کام میں لگ گئی، انہیں دہلی کا میر بھی بنایا گیا، یہ میر کے عہدے پر بھی کیا ہے؟ فائز رہی، یہ بھی یاد رکھیں آپ۔ اور ان کا انتقال کب ہوا؟ 1997 میں ہوا، 1909 میں ان کی پیدائش ہے، اور 1997 میں ان کی وفات ہوئی۔ اور دوسرا یہ کہ بھارت رتن ایوارڈ سے انہیں نوازا گیا، رتن ایوارڈ سے انہیں کیا ہے؟ نوازا گیا۔ اب بھارت رتن ایوارڈ کس سلسلے میں دیا جاتا ہے؟ تو یہ ہندوستان کا ایوارڈ ہے، ہندوستان میں بہت اچھے کام اور بڑے سماجی کام کرنے پر یہ ایوارڈ ملتا ہے۔ اور اب تک 3 عورتوں کو یہ کیا ہے؟ فی الحال اس میں دیے ہوا ہے 3 لیڈیز کو یہ انعام مل گیا ہے، جن میں کیا ہے؟ ارونا آصف علی بھی شامل ہے۔ تو پہلے کون ہے دیکھ لیں، یہ بھی یہاں سے بھی کوشچنز بن سکتا ہے کہ انہیں بھارت رتن ایوارڈ ملا ہے یا نہیں۔ اندرا گاندھی، مدر ٹریسا اور ارونا آصف علی، تو یہ تینوں شامل ہیں۔ باشندہ یعنی رہنے والے کو بولیں گے مجمع یعنی بھیڑ جمع، مجمع یعنی بھیڑ ہجوم کو بولیں گے، اور عظیم بڑا اعزاز یعنی خطاب یا انعام کو بولتے ہیں۔ اب تحریک کو کیا ہے؟ تحریک یعنی کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو مل جل کر کام کرتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں، اسے ہم تحریک بولتے ہیں۔
اور برہمو سماج یعنی یہ بھی ایک تحریک ہی ہے جس کی بنیاد رکھی تھی راجا رام موہن رائے نے، اور بنگال کے روشن خیال لوگوں کی ایک اصلاح پسند یہ کیا ہے سماج تھا۔ ڈانڈی مارچ جو گاندھی جی اور ان کے ساتھیوں ڈانڈی کے مقام پر نمک ستیہ گرہ کی یعنی نمک کا قانون توڑا انہوں نے، جو نمک پر ٹیکس لگایا جاتا ہے اسے ہٹایا۔ یہاں پہ نمک ستیہ گرہ نمک قانون کے خلاف پرامن احتجاج ہے۔ اب یہاں پہ دوسرا گرامر یہ ہے کہ دیکھیں اسم خاص اور اسم عام، اسم کی قسمیں ہیں اسم خاص اسم عام، تو ایسا اسم جن سے کسی خاص جگہ یا شخص کا نام ظاہر ہو اسے اسم خاص کہیں گے، اور کوئی عام جگہ یا شخص کا نام ظاہر کرنے والے اسم کو اسم عام کہا جاتا ہے، جیسے دہلی، مرد، ٹاؤن ہال، کرسی، عورت، چاندنی چوک، جھنڈا۔ تو اس میں آپ کو پہچاننا ہے کہ اس میں خاص کون ہے اور اس میں عام کون ہے۔ آپ پہ سے کیا ہے باہر ہونا، آپ پہ سے باہر ہونا بولیں گے، تھک کر چور ہونا۔ اسی طرح یہاں پہ دیے ہوا ہے باغ ہونا، آنکھیں چار ہونا یہاں پہ، اور ڈیڈیش چرانا یعنی آنکھ چرانا بولیں گے، اور دانت کھٹے کرنا۔